بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں آنے والے وسوسے اور خیالات۔ نماز میں آنے والے وسوسے اور خیالات اگرچہ مباح ہیں کیونکہ وہ کسی گناہ کا وسوسہ اور خیال نہیں ہیں، لیکن وہ خیال انسان کو کسی عبادت اور طاعت کی طرف متوجہ ہونے سے روک رہا ہے۔ مثلا جیسے ہی نماز کی نیت باندھی، بس اس وقت دنیا بھر کے خیالات کی چکی چلنی شروع ہو گئی۔ کھانے پینے کا خیال، بیوی بچوں کا خیال، اپنی روزی کا خیال، تجارت کا خیال، یہ تمام خیالات فی نفسہ ہی گناہ کے خیالات نہیں ہیں، لیکن ان خیالات کی وجہ سے دل نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے اور ان خیالات کی وجہ سے خشوع میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، چونکہ یہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں اور انسان کے اپنے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ ان خیالات پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ معاف ہوں گے۔ البتہ اپنے اختیار سے باقاعدہ ارادہ کر کے خیالات نماز میں مت لاؤ اور نہ دل لگاؤ، بلکہ جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو تو ذہن کو نماز کی طرف متوجہ کرو، جب ثنا پڑھو تو اس کی طرف دھیان لگاؤ اور جب سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کرو تو اس کی طرف دھیان لگاؤ۔ پھر دھیان لگانے کے باوجود غیر اختیاری طور پر ذہن دوسری طرف بھٹک گیا اور خیالات کہیں اور چلے گئے تو انشاءاللہ ان پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن تنبہ ہو جائے کہ میں تو بھٹک گیا تو پھر دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آؤ اور نماز کے الفاظ اور اذکار کی طرف لوٹ آؤ۔ بار بار یہ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ یہ خیالات آنے کم ہو جائیں گے اور اس کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ خشوع عطا فرما دیں گے۔ اور خیالات اور وساوس کا علاج ہی یہ ہے کہ ان خیالات کی طرف التفات اور توجہ مت کرو۔ جب توجہ نہیں کرو گے تو انشاءاللہ یہ خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ بس اپنا کام کیے جاؤ کہ جب نماز کی نیت باندھو تو اپنا ذہن نماز کی طرف لگاؤ۔ خیالات لانے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ کو کسی کاروباری مسئلے میں سوچنا ہے اور آپ نے سوچا کہ کوئی اور وقت تو ملتا نہیں، چلو نماز پڑھتے وقت سوچ لیں گے اور اس وقت غور کر لیں گے۔ اب جب نماز میں کھڑے ہوئے تو باقاعدہ اس کاروباری مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیا، یہ صورت حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی طرف سے قصد کر کے خیالات لا رہے ہیں جو ناجائز ہے۔ وسوسہ اور خیال آنے اور لانے میں کس طرح فرق کیا جائے؟ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ بعض دفعہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وسوسہ خود آتا ہے یا میں لاتا ہوں، معیار بتلایا جائے۔ جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ معیار کی حاجت نہیں، جو آمد اور آورد میں شک ہے اور ادنا درجہ یقینی ہے تو الیقین لا یزول بالشک، اسی کو آمد ہی سمجھنا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ خیالات کا خود بخود آنا منع نہیں ہے، لیکن خیالات کا لانا منع ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اگر نماز میں خیالات لائے بغیر خود بخود خیالات آ رہے ہیں اور اپنی طرف سے دھیان نماز کے الفاظ کی طرف لگایا ہوا ہے تو یہ بذات خود منع نہیں ہے، لیکن آدمی نماز کے اندر سوچ سوچ کر خیالات لائے یہ منع ہے۔ اور یہ مسئلہ حضرت والا نے بہت سے مقامات میں بیان فرمایا ہے کہ خیالات کا آنا منع نہیں ہے، خیالات کا لانا منع ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت والا سے عرض کرتا کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، تو جواب میں حضرت والا فرماتے کہ نماز میں دل لگانا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے، لہذا اگر دل لگانے کی کوشش کے باوجود خیالات آتے ہیں تو آنے دو، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت بعض خیال کے بارے میں یہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ خیال اور وسوسہ خود آیا ہے یا میں لایا ہوں، اس کا پتہ کیسے چلایا جائے، اس کا معیار کیا ہے؟ اس پر حضرت والا نے جواب میں لکھا کہ معیار کی حاجت نہیں ہے، جب آنے اور لانے میں شک ہے اور ادنا درجہ یقینی ہے تو الیقین لا یزول بالشک، اسی کو آمد ہی سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ خیال میں خود لایا ہوں تو اسے اجتناب کرو اور اس پر استغفار کرو، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ خیال خود بخود آیا تھا، میں نہیں لایا تھا، تو اس پر زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ خیال خود آیا تھا یا میں لایا تھا، تو اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ خیال خود بخود آیا ہے، یعنی اس پر زیادہ پریشان